سورہ نور کی آیت نمبر 35 اس کو نوٹ کیجئے گا, جا کے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ قرآن میں اس سے زیادہ سمبولک کوئی آیت موجود ہے, بہت ہی اس میں رمزی گفتگو ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات, اس کے نور کی ایک مثال ہے کہ جیسے ایک طاق ہو. طاق کسے کہتے ہیں؟ اب اتنی مشکل اردو تو شاید کراچی میں بھی کوئی نہ سمجھ پائے کہ طاق کس کو کہتے ہیں. طاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وال ہے نا, دیوار, اس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں چراغ رکھا جاتا ہے. آج کل شو پیس رکھتے ہیں, اس جگہ کو کہتے ہیں طاق. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اس کے نور کی ایک مثال ہے کہ جیسے ایک طاق ہو. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات, ایک طاق ہے. فیہا مصباح, اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ, وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے. فکشن نہیں سنا رہا, قرآن سنا رہا ہوں. وہ چراغ ایک فانوس میں, شینڈیلیئر, اس کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا. المصباح فی زجاجۃ, الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, اور وہ فانوس اتنا زیادہ روشن ہے جیسے کوکب دری ہو, روشن ترین ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور یہ روشن ہے ایک ایسے شجرے سے کہ جو مبارکہ بھی ہے, زیتونیہ بھی ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ, نہیں یہ شجرہ مشرقی ہے نہ ہی مغربی ہے, بلکہ صراط مستقیم پر ہے. نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء, اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسسہ نار, چاہے اسے نار مس یعنی آگ مس نہ بھی کرے, یعنی تم انہیں روشن نہ بھی ہونے دو, یہ اپنی روشنی دیتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نور علی نور, یہ وہ شجرہ ہے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. ابھی عرض کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر شے سے علم رکھنے والا ہے. اب یہ سورہ نور کی آیت ہے, اس میں طاق کون ہے, چراغ کون ہے, فانوس کون ہے. امام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا آیت میں, مجھے حق نہیں ہے. امام سے پوچھا گیا, امام نے فرمایا المشکات ہی فاطمہ. اللہ اکبر. جہاں اللہ کا نور, اللہ نے کہا نا اس کی مثال ایسی جیسے ایک طاق ہے, جہاں پر وہ نور ہے, وہ چراغ ہے, وہ حضرت سیدہ کونین ہے. اچھا, بی بی کو ابھی براہ راست چراغ نہیں کہا گیا آیت میں, وہ طاق جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. یہ وہی ترجمہ ہے اس بات کا کہ ہم فاطمۃ وابوہا وبائلہا وبنوہا. یہ جو تعارف ہے نا پورے پنجتن کا, وہ بی بی فاطمہ کے ذریعے سے, کہ یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. طاق سے مراد فرمایا بی بی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا. مصباح هو الحسن, امام نے فرمایا وہ طاق جس میں چراغ رکھا ہوا ہے, اس چراغ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے. حسین علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے اس آیت میں؟ فرمایا الزجاجہ هو الحسین, اس چراغ کے اوپر جو فانوس ہے نا جس کے ذریعے سے وہ روشنی پھیل رہی ہے, وہ حسین ابن علی ہے. ہائے 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 ہائے. یعنی پنجتن پاک میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین وہ فانوس ہیں. اب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین میں, مولا علی کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین میں, امام حسین السلام کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین السلام میں. پنجتن میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. امام حسین وہ فانوس ہے, امام حسین سے وہ روشنی پھیلتی ہے آگے. اور یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, یہ روشن ہے شجرہ مبارکہ سے. شجرہ مبارکہ فرمایا کہ شجرہ ابراہیمی ہے, شجرہ محمد و آل محمد ہے. جو شجرہ مبارکہ ہے, قرآن میں دونوں شجروں کا ذکر ہے. اب مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے لفظ کیوں استعمال کیا. شجرہ ملعونہ کا لفظ بھی قرآن میں ہے, میرا لفظ نہیں ہے, یہ سورہ اسراء میں ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس. میری تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے ذرا معلوم تو کریں شجرہ ملعونہ ہے کون سا. کیا قرآن نے کسی سپوزیشن پہ بات کی ہوئی ہے؟ کوئی شجرہ نہیں, بس ایسے لکھ دیا ہے, یا کوئی ہے شجرہ جو ملعونہ ہے قرآن کے مطابق؟ ہم سے کہتے ہو کہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ اللہ نے جس شجرے کو ملعونہ کہا تو ہم درود و سلام بھیجیں گے کیا ان پر؟ اللہ کہہ رہا ہے شجرہ ملعونہ. سورہ اسراء میں ہے یا نہیں ہے کہ اے رسول ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا, یہ خواب ایک آزمائش ہے انسانوں کے لیے. رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ممبر پر بندر ہے. ہاں, رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ بہت زیادہ مغموم ہوئے, بہت مغموم ہوئے کہ پروردگار کیا میرے بعد یہ ہو جائے گا, میری ساری محنتوں کا نتیجہ؟ یہ در حقیقت بنی امیہ کی حکومت کی طرف اشارہ تھا, بنی امیہ کی جو خلافت تھی. اللہ سبحانہ وتعالی وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, کہ اے حبیب ہم نے جو آپ کو خواب میں دکھلایا ہے نا, یہ وہ شجرہ ملعونہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے.
اچھا مجھ سے نہ پوچھو شجرہ ملونہ کی کیا کیا تفصیل ہے، میں یہاں بتلا بھی نہیں سکتا، نہ بتلانے کی ضرورت ہے. میں تو ایک سمپل فارمولہ دے کر جا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو پھر دعا دے دینا. شجرہ ملونہ کون ہے مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے. میں شجرہ مبارکہ کو جانتا ہوں کہ وہ فاطمہ اور ان کا خانوادہ ہے. جو اس خانوادے کے مقابلے پر آ جائے وہ شجرہ ملونہ بن جائے گا. تو شجرہ ملونہ اللہ تعالیٰ نے جہاں شجرہ ملونہ کا ذکر کیا ہے وہاں، میں شیعہ سنی کی یہاں بات نہیں کروں گا. سنی بہت ہم نے دیکھے ہیں. کل میں ایک مقام پر موجود بھی تھا، شاید سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچا بھی ہوگا، کہ جو واقعی مولا علی سے محبت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. کچھ ہیں جو بہت زیادہ عقیدت مند ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان سے ہماری ملاقات بھی ہے. میں تو یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں محب اور ناصبی کی بات کر رہا ہوں. شجرہ مبارکہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ شجرہ مبارکہ میں امام حسین علیہ السلام ہے. فانوس ہے امام حسین، بنس سے حدیث معصوم. تمام پنجتن شجرہ مبارکہ کی روشنی پھیلتی ہے امام حسین علیہ السلام کے اس فانوس سے، اس ذکر سے. 10 دن میں سبحان اللہ امام حسین السلام کے نور سے جو ذکر آگے بڑھتا ہے، ویسا کوئی ذکر نہیں ہے دنیا میں، ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے دنیا میں. بلینز آف ڈالر لوگ خرچ کر لیں تو ایسا نہیں ہے. جو یہاں لوگ شوق سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو،